ناظرین، ہر مسئلے پر ابہام کا شکار نظر آنے والی تحریک انصاف میں عمران خان کی عدم موجودگی کے باعث قیادت کا بحران اب صاف دکھائی دینے لگا ہے۔ الیکشن میں ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ ہو یا پھر پارلیمنٹ میں مخصوص نشستوں کا مسئلہ، ججز کی تعیناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی میں شمولیت کا ایشو ہو یا پھر سڑکوں پر احتجاج کی کال دے کر ڈی چوک پر قیادت کا کارکنوں کو اکیلے چھوڑنا، تحریک انصاف میرے کپتان کے بغیر ہر محاذ پر ناکام نظر آئی۔ آخر ان تمام ناکامیوں کی وجوہات کیا ہیں؟ آج کے اس خصوصی پروگرام میں وہ 20 وجوہات بتاتے ہیں جن کی وجہ سے تحریک انصاف اپنی کوشش کرنے کے باوجود ناکامیوں کے بھور میں دھستی چلی جا رہی ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، قائدین کی بہتات کی وجہ سے تحریک انصاف کا کارکن کنفیوژن کا شکار ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، موجودہ پارٹی قیادت پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کو بنیاد بنا کر ان کو کمپرومائز لیڈرشپ کہہ کر پارٹی کے اندر سے تنقید کرنا۔ پوائنٹ نمبر 3، عمران خان کی عدم موجودگی میں پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے کی صلاحیت بے نقاب ہو گئی، سیکرٹری جنرل کے عہدے سے بار بار استعفے، لاہور کی تنظیم کو متعدد بار تبدیل کیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 4، کریڈٹ لینے کی دوڑ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی قیادت ایک دوسرے پر الزامات لگاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، پنجاب میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی عدم موجودگی میں کوئی بھی پارٹی رہنما کارکنوں کو گراؤنڈ پر لیڈ کرنے کو تیار نہیں، جو ہیں وہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، باہر بیٹھے تحریک انصاف کے رہنما زمینی حقائق کو نظر انداز کر کے بیانیہ بنانے میں مصروف ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7، سوشل میڈیا کارکن ایک دوسرے پر باریک وارداتیہ کہہ کر ٹرولنگ کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 8، تحریک انصاف میرے ساتھ یا میرے خلاف کی پالیسی پر چل پڑی ہے، سیاست میں کوئی درمیانی راستہ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی۔ پوائنٹ نمبر 9، بشرا بی بی کی رہائی کے بعد علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کو لے کر پارٹی قیادت اور کارکنوں کا بیک وقت کنفیوژن کا شکار ہونا۔ پوائنٹ نمبر 10، سیاست میں آخری کال، مرو یا مر جاؤ جیسے الفاظ کا استعمال کرنا، بعد میں پارٹی قائدین کی طرف سے کہنا کہ سیاست میں کوئی کال فائنل کال نہیں ہوتی۔ پوائنٹ نمبر 11، تحریک انصاف کے رویے سے لگ رہا ہے کہ وہ سیاسی لبادہ اوڑھنے کے لیے تیار نہیں اور 2022 سے لے کر اب تک جہاں بات کرنا چاہیے تھی وہاں بات بن نہیں رہی اور سیاستدانوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے وہ تیار نہیں۔ پوائنٹ نمبر 12، اب تحریک انصاف ٹیبل کے اس طرف ہے جہاں پر کبھی 2018 میں دوسری جماعتیں تھیں جو کل تک تحریک انصاف کو لاڈلا کہتے تھے، اب وہ لاڈلے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 13، بغیر کسی حکمت عملی کے طاقت کے زور پر وفاقی حکومت کی طرف سے کھڑی کی گئی رکاوٹوں کو عبور کرنا، کارکنوں سے جذباتی انداز میں مخاطب ہونا اور ایک مخصوص مقام پر پہنچ کر قیادت کا کارکنوں کو تنہا چھوڑ دینا بھی تحریک انصاف کی ناکامیوں کی ایک وجہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 14، اپنی تمام اتحادی جماعتوں کے بغیر احتجاج کے لیے سولو فلائٹ لینا۔ پوائنٹ نمبر 15، عمران خان کے ساتھ ساتھ کوٹ لکھپت جیل لاہور میں موجود دوسری سیاسی قیادت سے رابطہ نہیں کیا جا رہا۔ پوائنٹ نمبر 16، علیمہ خان اور بشرا بی بی کے درمیان اختلافات کی باز گشت، ڈی چوک میں ایک طرف کارکنوں کی اموات کی بات کی جا رہی تھی لیکن اچانک علیمہ خان کا ٹویٹ آ جاتا ہے کہ کنٹینر پر لائٹس اور ساؤنڈ سسٹم کو کیوں بند کیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 17، 26ویں آئینی ترمیم میں اپنے ارکان کے حفاظتی اقدامات میں کوتاہی برتنا۔ پوائنٹ نمبر 18، ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگا کر ٹرمپ کے امریکی صدر منتخب ہونے کے بعد ایک دفعہ پھر امریکہ کی طرف دیکھنا، کیا اپنے ہی لگائے ہوئے نعرے ہم کوئی غلام ہیں کی نفی نہیں۔ پوائنٹ نمبر 19، تحریک انصاف کے اہم اجلاسوں اور میٹنگز کی پریس ریلیز جاری ہونے سے قبل ہی ان کی اہم تفصیلات کا لیک ہونا۔ پوائنٹ نمبر 20، بغیر کسی ثبوت کے عمران خان کی صحت کے بارے میں خدشات کا اظہار کرنا اور بار بار ڈی چوک میں لاشوں کی تعداد کا ذکر کرنا۔ 3 دن گزرنے کے باوجود تحریک انصاف کی طرف سے کوئی FIR درج نہیں کروائی گئی۔ ناظرین، یہ وہ 20 پوائنٹس ہیں جن کے اوپر تحریک انصاف کے بے ترتیب بیانیے کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر اس عمارت کا ایک ستون بھی گر گیا تو عمارت زمیں بوس ہو جائے گی۔ تحریک انصاف زمینی حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے مقبولیت کے کارڈ کے ذریعے کب تک اپنی نااہلیوں پر پردہ ڈالتی رہے گی؟ اسی موضوع پر مزید بات کریں گے